حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری، یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر افطاری میں تربوز کو کھجوروں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے اور بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، شکر اور تقویٰ سکھانے والی عبادت ہے۔ جب ایک مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے حکم پر کھانے پینے اور خواہشات سے رک جاتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ انسان کی روح کو پاک کرتا ہے اور اس کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ رمضان میں سب سے زیادہ انتظار جس وقت کا ہوتا ہے وہ افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ پورا دن روزہ رکھنے کے بعد جب غروبی سورج ہونے لگتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خوشی صرف کھانے پینے کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس عبادت کے مکمل ہونے کی خوشی ہوتی ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے۔ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ افطاری کے وقت زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں۔ ہم سب کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، چاہے وہ عبادت ہو، معاملات ہوں یا کھانے پینے کے آداب۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور زندگی کا انداز مزید بڑھ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور زندگی کا انداز مزید بڑھ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت فرماتے، صدقہ و خیرات کرتے اور امت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود عبادت کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ آپ کی زندگی سادگی، محبت اور رحمت کا حسین نمونہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو یاد رکھتے اور اسے آگے بیان کرتے تاکہ آنے والی امت بھی اس سے سبق حاصل کر سکے۔ افطاری کے وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سادگی نظر آتی تھی۔ آج کل ہم افطاری کے دسترخوان کو بہت زیادہ پرتعیش بنا دیتے ہیں، کئی طرح کے کھانے، مشروبات اور پکوان تیار کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری انتہائی سادہ ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں بلکہ سنت پر عمل کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر افطاری میں کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں موجود ہوتی تو ان سے افطار کرتے اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار کرتے اور اگر کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ اس سنت میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ افطاری میں سادگی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو کھجوروں کے ساتھ بھی تناول فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو کھجوروں کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے ختم کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی صحت کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں توازن اور اعتدال ہوتا تھا۔ اب ذرا تصور کریں وہ خوبصورت لمحہ جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا تھا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، فضا میں سکون اور روحانیت ہوتی اور سب لوگ افطاری کے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہوتے اور سب کی نظریں آسمان کی طرف ہوتی کہ کب سورج غروب ہو اور کب افطار کا وقت آئے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں تاخیر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ پہلے کھجور تناول فرماتے اور پھر پانی پیتے، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ یہ دعا پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کا شکر اور عاجزی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے تھے اور اپنے نبی کی پیروی کرتے تھے۔ افطاری کے وہ لمحات نہایت بابرکت ہوتے تھے۔ اس وقت ہر دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوتا تھا اور ہر زبان دعا میں مشغول ہوتی تھی۔ دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں افطاری کے وقت بہت سادہ کھانا موجود تھا۔ گھر میں زیادہ چیزیں نہیں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ افطار کا وقت قریب ہے اور گھر میں صرف چند کھجوریں موجود ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی پریشانی یا شکایت نہیں ہوتی تھی۔ آپ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے۔ افطار کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھجوریں لے کر افطار فرمایا، اس کے بعد پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی دوران ایک غریب شخص دروازے پر آیا اور اس نے کھانے کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی افطاری میں سے اسے دے دیا۔ آپ نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ افطاری صرف خود کھانے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کو کھلانے کا بھی نام ہے۔ اگر ہم کسی روزہ دار کے افطار کرواتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرواتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ افطاری کے وقت ہمیں فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے۔ آج کل اکثر لوگ افطاری میں اتنے زیادہ کھانے بنا لیتے ہیں کہ آدھا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، حالانکہ اسلام ہمیں سادگی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی فضول خرچی نہیں کی بلکہ ہمیشہ میانہ روی اختیار کی۔ اسی طرح افطاری کے وقت دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ اس وقت ہمیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا یہ انداز بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ سادگی، شکر، سخاوت اور محبت، یہی وہ خوبیاں ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور اپنے افطاری کو سادہ بنائیں، دوسروں کو افطار کروائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو یقیناً ہماری زندگی میں بھی برکت آ جائے گی۔ افطاری کے اس واقعے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ بھی قناعت اور اللہ پر کامل توکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، مگر اس کے باوجود آپ کے چہرے مبارک پر کبھی شکایت یا پریشانی نظر نہیں آئی۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے اور اپنے صحابہ کو بھی یہی درس دیتے کہ اصل دولت مال و دولت نہیں بلکہ دل کا سکون اور اللہ کی رضا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک صرف کھجوریں اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر
کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی بہت زیادہ اضافہ فرما دیتے تھے۔ آپ دن میں روزہ رکھتے اور رات کو طویل قیام کرتے، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، دعائیں کرتے اور اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رمضان میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ افطاری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت سنت یہ تھی کہ آپ دوسروں کو بھی افطار کروانے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ فرماتے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوشش کرتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کروائیں۔ بعض صحابہ تو ایسے بھی تھے جو خود کم کھاتے مگر دوسروں کو کھلانے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو آپ اسے ترجیح دیتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنا حصہ بھی مہمان کو دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک مہمان آیا اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ایک صحابی اسے اپنے گھر لے گئے اور گھر میں صرف تھوڑا سا کھانا تھا۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور بچوں کو سلا دیا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلام میں اعصار اور دوسروں کو ترجیح دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر انسان اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی کو اہمیت دے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری کے دسترخوان بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ مختلف قسم کے پکوان، مشروبات اور میٹھے تیار کیے جاتے ہیں مگر اکثر اوقات ان میں سے بہت سا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اسی کھانے کا کچھ حصہ غریبوں اور محتاجوں تک پہنچا دیا جائے تو کتنے ہی لوگوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کھانے میں اعتدال اختیار کریں اور فضول خرچی سے بچیں۔ افطاری کے وقت ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر مانگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ حقیقی خوشی سادگی میں ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون اور برکت آ جاتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے گھروں میں سادہ افطاری کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، دوسروں کو کھانا کھلائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو یقیناً ہمارے گھروں میں بھی رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ رمضان المبارک دراصل ہمیں اپنی کردار کو بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر، برداشت، سخاوت اور محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔